اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمنان اہل بیت سے اظہار برات اور ان پر تبرہ کرنے سے مراد اصل میں یہ ہے کہ ہم ان سے لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. اور اظہار برات کرنا تو قرآن کا اسلوب ہے. اسلام کا تو مینیفیسٹو ہی یہ ہے کہ اقرار توحید ہو اور دشمنان خدا سے اظہار برات ہو. دیکھیے، ہر انسان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جس کو پسند نہ کرتا ہو اس سے لا تعلقی کا وہ اظہار کرے. کسی بھی نظریے سے، کسی بھی شخصیت سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اور یہ معاشرے کا مہذب ترین طریقہ ہوتا ہے اظہار رائے کا. بالکل سامنے کی مثال لے لیجئے کہ جب آپ ایک پارٹی کو الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں تو گویا آپ دوسری پارٹی سے بیزاری اور لا تعلقی کا در حقیقت اعلان کر رہے ہوتے ہیں. تو آج دنیا سن لے کہ تبرہ کرنے سے کیا مراد ہے. ایک طرف محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں اور دوسری طرف دشمنان محمد و آل محمد ہیں. ہم محمد و آل محمد علیہ السلام سے مودت اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات اور لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. جس نے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ڈھائے ہیں، ان افراد سے ہم اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرتے ہیں، لا تعلقی کا ان سے اعلان کرتے ہیں. لعنت اللہ علی لعنت اللہ علی ظالمی کی فاطمہ، ظالمی کی فاطمہ. یہ ہے اصل معنی برات کے. اب مجھے بتائیے کہ اس عمل میں جو ہے وہ گالیاں دینے کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ گالیاں دینے کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب فیک پروپیگنڈا ہے جو کہ کیا جاتا ہے، اور ہم کسی کا نام تو نہیں لے رہے. تو اب اگر کوئی اپنے آپ کو دشمن اہل بیت نہیں سمجھتا تو وہ ہمارے اظہار برات اور اظہار لا تعلقی کرنے سے اس کو کیا پریشانی لاحق ہو رہی ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنے کا. تو جناب، لعنت تو ایک دعا ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ بار الہ، جس نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا، اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور لعنت کرنا بھی قرآنی پیٹرن ہے. اس میں کہیں کوئی گالیاں دینے کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اللہ قرآن کے اندر لعنت کر رہا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت دیتے ہیں، اللہ قرآن حکیم میں ان کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. تو ہمارا دشمنان اہل بیت سے اظہار برات کرنا، اللہ سے ان کے لیے لعنت طلب کرنا، یہ عین قرآن حکیم ہے، یہ قرآنی اسلوب ہے. کہیں پر کسی کو کوئی گالیاں دینے کا کوئی یہاں پر تصور اور کانسیپٹ موجود نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اور میں اپنے بافہم اہل سنت بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ دوسروں کی جہالت کی باتوں میں آنے کی بجائے خود تحقیق کریں اور ہمارے عقائد کو ڈیپتھ میں جا کر آپ سیدہ ہیں راضیہ رضیہ، کر دی علی کو آپ نے کل زندگی ہدیہ، کی پسلیاں نثار پائے حق ہے دریا، یوں آپ ہی جہان میں اول ہے رافضیہ. ما یقولون غدن ما یقولون غدن والعیاذ آثمہ، ظالمی کی فاطمہ. لعنت اللہ علی